أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام عرس پاک کی تقریب میں تشریف فرما علماء کرام، سادات کرام، مہمانان گرامی، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے القاسم ٹرسٹ ڈوڈا شریف کے تمام اراکین کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آستانے کے بزرگوں سے وفا کرتے ہوئے ان کے مشن کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہونے دیا. پھر جو لوگ ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعاون کرتے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر وہ اساتذہ، وہ علماء، حفاظ، قراء جو محنت کر کے طالب علموں کو نکھار رہے ہیں، انگلش، عربی اور اردو میں خطابات، اس پر میں اساتذہ اور طلباء کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انتہائی خوشی ہوئی ہے مجھے محدث سیالکوٹی کے نور نظر کے لخت جگر ان کے شہزادے تشریف لائے. ایک پرانی نسبتوں کا تعلق ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ 1:45 بجے میری اگر تقریر کی باری آئی ہے تو یہ تقریر نہیں ہے، یہ صرف جس کار خیر میں آپ بیٹھے ہیں بس میری بھی اس میں تائید شامل ہے. میں جتنے لوگ ہیں، چاہے چیئرمین صاحب ہوں، سیکرٹری صاحب ہوں، جو القاسم ٹرسٹ کا باورچی طلباء کا کھانا پکاتا ہے، میں اس کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ عہدے سے بڑا ہوتا ہے، بندہ خدمت سے بڑا ہوتا ہے. ہمیں ایک عادت ہے، اس کو بیماری بھی آپ سمجھ لیں، ہم پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کا کام کوئی نہیں کرتے. وفادار مرید وہ ہے ہاتھ چومے یا نہ چومے مشن کا جھنڈا اونچا رکھتا ہے. اس آستان کرم کے اتنا اداروں کا منظم طریقے سے چلنا، میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا، صرف اتنا کہوں گا، جس کو رب پسند کرتا ہے اسے دین محمد کا چوکیدار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید سے جو میں نے ایک مقام تلاوت کیا، ظاہر ہے 2-3 باتیں تو میں عرض کروں گا. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. میں بزرگوں کے فضائل کی بات بعد میں کروں گا، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو نا، میں آپ سے مخاطب ہوں. اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو، اور آپ سارے بہترین امت میں شامل ہیں. جو اپنی یہ عزت سن کے خوش ہوا ہے وہ اونچی آواز سے کہہ لے سبحان اللہ. پھر دیکھیے، ایک بندہ وہ ہے جس کی میں تعریف کروں، ایک وہ ہے جس کی محترم نقیب محفل تعریف کریں، ایک وہ ہے جس کی صاحبزادہ صاحب تعریف کریں. ممکن ہے ہم کسی کو اچھا کہیں اور وہ اچھا نہ ہو، ہمیں حالات کا ہی پتہ نہ ہو. بعض دفعہ کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہوتا ہے تو وہ اس کی تعریف کر دیتا ہے، حالانکہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے، یاری دوستی نبھانے کے لیے بندہ کسی کی تعریف کر دیتا ہے. میری طرف دھیان دے کے میری بات سننا. حد یہ ہے کہ رب سب کچھ جانتے ہوئے کہتا ہے تم بہترین امت ہو. سبحان اللہ.
میں سٹیج والے حضرات سے بھی کہوں گا آپ بھی اس عزت میں شامل ہیں، اس کو ذرا سنیں۔ بے شک حضور کی امت میں نیک لوگ بھی ہیں لیکن ہم جیسے بھی تو ہیں، اور امت میں ہر صحیح العقیدہ بندہ شامل ہے چاہے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جو اپنی تعریف میں خوش ہے وہ اونچی آواز سے بولے۔ میں بڑی توجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور سنانا بھی چاہتا ہوں۔ ہم حضور کی امت میں ایسے ہی تو نہیں پیدا ہو گئے، کیا ہم آسمان سے گر پڑے؟ بھئی یہ حادثہ نہیں ہوا، اللہ اس بات پر بھی قادر تھا ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا۔ اللہ اس بات پر قادر تھا ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا، جناب یوسف علیہ السلام کی، جناب نوح علیہ السلام کی امت میں۔ ڈھوڈا شریف کے آستانے پر آنے والے بزرگوں کے نوکروں میں تم سے مخاطب ہوں، اللہ نے ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا، اور میں یہ چاہوں گا اس جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کرو، اللہ نے ہمیں چھوڑ کے محمد کے حصے میں ڈالا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میں سے جن حضرات کی زبان ہے ذرا دائیں ہاتھ کھڑا کریں۔ زبان تو آپ سب کی ہے، ہاتھ جو اٹھایا ہے تو زبان ہلا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی بندے کو 50-60 ہزار ووٹ ملے نا، کہتے ہیں جی ایم پی اے نے یہ ایم پی اے بن گیا ہے، عوام نے منتخب کیا ہے، اس کی عزت کرو۔ میں نے کہا بالکل کرو۔ کسی بندے کو 1,00,000 بندہ ووٹ دے دے، ایم این اے بن گیا، کہا اس کی عزت کرو، اس لیے کہ اسے عوام نے منتخب کیا ہے۔ ڈھوڈا شریف کی اور اس کی تقریبات میں آنے والوں میرا یہ جملہ سن لو، ایم پی اے کی بھی عزت کرو، ایم این اے کی بھی عزت کرو کہ اسے عوام نے چنا ہے۔ اس امت کی عزت کرو، خدا نے محمد کے لیے چنا ہے۔ آپ جو اس چناؤ پر خوش ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ، اس طرح نہیں مسکرا کے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے پتا تو چلے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ پوچھتے ہیں ہم سے بھئی حد ہو گئی، کبھی نعت پڑھتے ہو، کبھی جلوس نکالتے ہو، کبھی جشن میلاد کرتے ہو، کبھی جلسہ کرتے ہو، کبھی نبی کا نام چومتے ہو، کبھی درود و سلام پڑھتے ہو، تم سنیوں کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دماغ کا علاج کراؤ، ہم پیدا ہی محمد کے لیے ہوئے ہیں۔ جو میرے نبی کے لیے پیدا ہوا ہے صرف وہ بولے، باقی کوئی بندہ نہ بولے۔ سبحان اللہ، ہم پیدا ہی محمد عربی کے لیے ہوئے ہیں، اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سنی ہیں، جیئیں گے بھی محمد کے لیے، مریں گے بھی محمد کے لیے، اور حشر کے دن اٹھیں گے بھی محمد کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کرم کر کے ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ذرا پھر دھیان دے کے سنیں تاکہ اور اس بات کا لنگر لے کے جائیں۔ میں وہ تقریر نہیں کرنا چاہتا کہ نہ جانے والوں کو پتا ہو نہ آنے والوں کو پتا ہو۔ کون تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ سردار صاحب قبلہ اتنا خوبصورت بات کرنے لگا ہوں، میں اگر ادھر کہہ دوں چودھری امانہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، باہر جا کے کہوں اچھے نہیں ہیں، لوگ کہیں گے مولوی تو خود ٹھیک نہیں ہے، سپیکر پہ کہہ اچھے ہیں، باہر کہتا ہے اچھے نہیں۔ دو رخا بندہ اچھا نہیں ہوتا، بندہ وہی جو ادھر بات کرے باہر بھی وہی بات کرے، الحمدللہ ہماری عادت ہے یہ۔ لیکن میں اب بات کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ۔ صرف 1 منٹ کی مجھے توجہ دے دیں، اگر عشق نبی میں رقص کرنے کو جینا چاہے تو فقیر کی خطابت کا فائدہ کیا ہوا؟ سنو، اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن کو رب آج بہترین کہہ رہا ہے، حشر کے دن انہی کو کہے گا تم ٹھیک نہیں ہو؟ اللہ اللہ، اگر آپ سارے بولتے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ حشر کے دن انہی کو کہے گا کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ علماء تشریف فرما ہے، ممکن ہے میرے جانے کے بعد کوئی بندہ کہے کہ حشر میں تو اللہ اعمال دیکھے گا۔ میں نے کہا سبحان کو لگام دے، اعمال وہ آج بھی دیکھتا ہے، حشر میں بھی دیکھے گا۔ اب میرا جملہ سنیں گے، اس دربار کا لنگر سمجھ کے لے جائیں، ہمارے اچھے ہونے کی وجہ ہمارے اعمال نہیں ہے، نسبت سرکار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اچھا مجھے آپ سارے بندوں سے بلوانا آتا ہے،
میں تو پیر حیدر شاہ صاحب کے وقت کا ڈوڈا شریف میرے خیال میں جتنا میری حاضری ہوئی ہے شاید ہی کسی خطیب کی ہوئی ہو. میں تو یہاں اپنا آستانہ سمجھ کے آتا ہوں. ادھر سنیے میں جو جملہ کہہ رہا ہوں, ہماری اچھائی کی وجہ حضور کی نسبت ہے. جڑے اس گل سمجھتے ہو اچھی بولو. تجھے آپ کو کوئی اور شریف کا موقع ہے, دستار بندی بھی ہونی ہے, اور تو بتا کیا رہا ہے. اور میں نے کہا مولوی ہو یا پیر, اس کا سبب یہ ہے لوگوں محمد کو بلاؤ گے برباد ہو جاؤ گے, نبی کے کہلاؤ گے آباد ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہماری تو بہتری کی وجہ ہی حضور کی نسبت ہے. جن کو اس پر مان ہے وہ بولے اونچی آواز سے, ہم حضور کی وجہ سے اچھے ہیں. آئیے میں آپ کو آقا کی ایک حدیث سنا کر پھر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف بھی لے جاؤں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا حظکم من النبیین, سرکار فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں. یہ جتنا سٹیج سے لے کر آخر تک آپ میں سے جو بندہ اس بات پہ خوش نہیں ہوا, اللہ کی قسم میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. آپ نے یہ حدیث نہیں سنی, حضور فرماتے ہیں میں تمہارے حصے میں ہوں. سبحان اللہ, میں تمہارا اس کو دہرا رہا ہوں. میرے نبی کی لجپالی دیکھو, جن کو کوئی منہ نہ لگائے نبی ان کو فرمائے میں تمہارے حصے میں ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. پھر سنیے انا حظکم من النبیین, نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں. سبحان اللہ. میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں, بس بھئی ضروری نہیں ہوتا کہ تقریر پھیلا دی جائے, بعض دفعہ ایک جملے میں بھی کام ہو جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے دین مصطفیٰ کے لیے جو بھی تعاون کیا اللہ قبول فرمائے, میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا, لیکن ایک بات پوچھتا ہوں, نبی حصے میں آئے تو بندہ سب کچھ محمد پہ نہ لٹائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلے میں اگلی بات کرتا ہوں, شاید آپ بول پڑے جس کے حصے میں 15-20 مربع زمین آ جائے وہ نخرے کرتا ہے میں بڑا امیر آدمی ہوں. جس کو 5-10 کروڑ حصے میں مل جائے وہ بڑے نخرے کرتا ہے میں بڑا امیر آدمی ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں 10-15 مربع کی بات نہیں ہے, 5-10 کروڑ کی بات نہیں ہے. ارے اس امت کے مقدر کا کیا کہنا جس کے حصے میں محمد عربی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد, لبیک لبیک. نعرہ میں خود لگواؤں گا. یہ میں نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا, اب میں نے ماسک پتہ ہے کیوں اتارا ہے, ذکر رسول کے وقت کرونا کی جرات ہی نہیں ہماری طرف ہے. آپ بھی یہ منہ سے ماسک اتارے ماسک نبی کے نام پر, اور محمد عربی کے نام کا اب میں نعرہ لگواتا ہوں, سارے نعرہ لگائیں لبیک لبیک یا رسول اللہ کی آواز گونجے سے سننی ہے, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ جو ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 باقی چپ بیٹھے ہوتے, تم نے رسول اللہ کا نام نہیں لینا. پھر سنیے انا حظکم من النبیین, سبحان اللہ, نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں. سبحان اللہ. میں جی ہن گل کرن لگا نا اس تو بعد میں دیکھنا کیڑا بھی بولدا. یا اللہ جڑا نبی دے حصے وچ بولے اینو تے حضور دے حصے وچ پا چھڈ, تے جڑا چپ رہے ایدے کولوں پورا حساب لوے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہن جنہیں حساب دینا ہے بالکل منہ تھلے کر لو, تے جنہیں نبی دے کھاتے پہ آنا ہے ہاتھ اونچا کر کے آکو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایویں پھر مولویاں نہ ایک منٹ ایویں پھر مولویاں نہ نخرہ کس گل دا کر دے ہو, پتہ جو ہے ساڈی عزت ہے ہی ساری حضور نال. سبحان اللہ. اسی تے کسے حساب کتاب جو کہ ہے ہی نہیں. عدل کرے تے تھر تھر کپڑ اونچیاں شاناں والے, فضل کرے تے بخشے جاون میں جے منہ کالے. ساڈا کیتا ہے سانو عملہ تے مان نہیں, سانو محمد دے کرما تے مان ہے. بے شک, بے شک, بے شک. سبحان اللہ. اے ڈوڈا شریف جو جتنے طلباء پڑھ کے جان گے, جتنے علماء پڑھ کے جان گے, میں گارنٹی دینا اور کچھ کرن نہ کرن
میسج نہ ہی دینا ہے حضور دے نوکر بن کے رہو گے دنیا بھی تہاڈی ہے تے آخرت بھی تہاڈی ہے بے شک اے تسی نا مدرسے دے طالب علم پتہ کی سمجھتے او جی ایک مولوی بناواں گے مولوی نہیں بناواں گے ناموس محمد کا پہرے دار فوجی تیار کرو گے بے شک اے سنیاں دے مدرسے اے ساڈے مسلک دیاں چھاوڑیاں نے چھاوڑیاں جیڑا بندہ چاہے ختم نبوت دے پہرے دار عظمت صحابہ دے پہرے دار عظمت اہل بیت دے پہرے دار ولیاں دے مزارات دے محافظین دی فوج تیار ہوے او فوج گلیاں محلیاں وچ نہیں لبدی جے او فوج مدرسیاں وچ تیار ہوندی ہے جنوں مسلک نال پیار ہے انہاں مسلک دی فوج نال بھی پیار ہے صحیح العقیدہ تے عقل مند سنیاں ہے جڑا مدرسے پڑھاتا بھی ہے تے مدرسے وساتا بھی ہے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالہ سیدان دربار علیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈھونڈا شریف حضور قبلہ عالم مفتی محمد اقبال چشتی صاحب میں تمہیں پوچھنا چاہنا ہے سارے جتنے بندے بیٹھے ہو بابا جی ذرا بیٹھ جاؤ 2 منٹ میں تہاڈا ترلا مارنا اگے کاری بشیر نو اللہ خوش رکھے چودھری صاحب انہاں مینوں این سمجھا ہویا کہ جس نے کوئی نہ لبے نو پھڑ لو تو میں 11:15 بجے دا آیا وہ آج مجھے پتہ لگا ہے جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملے پھر وہ گل سنو جڑی گل میں کرن لیا سب تو مدرسہ پہلا مدرسہ کیڑا ہے اسلام میں سب تو پہلا مدرسہ صفہ مبارک انہوں قسم لگے گنگا بندہ ہے جڑا اس گل تے نہیں بولیا اس مدرسے دا بانی کون ہے میرا محمد سبحان اللہ اچھی گل اچھی بول اچھی بول سبحان اللہ تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی دوبارہ دہراواں پہلا مدرسہ ہے صفہ مبارک سبحان اللہ تے اس مدرسے دا محتمم بھی میرا نبی بانی بھی میرا نبی تے استاذ بھی میرا نبی سبحان اللہ تسی میری گل سن لو اے تسی نہ سنی بڑے بادشاہ اللہ تانوں واسطہ رکھے تواڈے نال ہی ساڈیاں بادشاہیاں نے اے مولوی پیراں دی عزت بھی تواڈے نال ہی ہے تسی نہ ہو تے انہاں نوں کون پوچھے اے نہ ہون تے تانوں کون پوچھے اساں دوواں دا ایک دوجے تو بغیر گزارا کوئی نہیں ایویں لوکی نخرے کرتے نے خامخواہ ہن میرا ایک جملہ سنو سب تو پہلے مدرسہ میرے نبی نے بنایا ہے اے ہن سبحان اللہ ہن تواڈے کول نہیں آکھیا جائے سبحان اللہ تے مسجد نبوی شریف دے نال بنایا ہے سبحان اللہ تانوں سمجھ نہیں آئی اس گل دی حضور نے فرمایا ہے کلی مسجد نہ بنانا مسجد نال مدرسہ بھی بنانا سبحان اللہ آج کل بڑی بیماری ہے مسجد کے مینار 6 بنا دے تے مدرسے واسطے کمرہ نہیں بنانا اور میں پوچھنا چاہتا تو 6 مینار مسجد میں نہیں بنا سکتا نہ بنا مینار ایک بنا لے 4 مدرسے میں کمرے بنا چھڑ تاکہ گنبد خضرا وچ میرا نبی تیرے اوپر راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام خود پڑھاندے سن اے ہن میں تواڈے ول تاں ویکھن ڈیا کہ شاید اس گل تے بھی بولو سبحان اللہ میں ایک باری پھر پوچھن لگا حضور علیہ السلام خود پڑھاندے سن سبحان اللہ یا اللہ جڑا بولے اینو نبی دے لنگر وچ لنگر عطا فرما سبحان اللہ میرے نبی خود پڑھاندے سن سبحان اللہ ہن ابو ذرا نام لے لواں 2-4 اگر تہاڈا کلیجہ ٹھنڈا ہوے میرا نبی پڑھاوے صدیق اکبر گوڈے ٹیک کے پڑھے فاروق اعظم گوڈے ٹیک کے پڑھے مولا علی گوڈے ٹیک کے پڑھے تسی بولنا بھی نہ سبحان اللہ تو پھر میں ایک جملہ آکھن لگا اینو ذرا غور نال سنیا جے قرآن او پاک کتاب ہے ایدی دی تدریس بھی عزت والے کر دے تیرا علم حاصل بھی عزت والے کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑے علماء اور حفاظ میں بالکل اے بڑے مجمع چ آکھن ڈیا جڑا قرآن مجید پڑھان والا حدیث پڑھان والے دی عزت نہیں کرتا گھٹیا بندہ ہے
تینوں پتہ ہے جڑا قرآن دی تدریس تے مسلے تے بیٹھا ہے یہ مسند میرے نبی دی نیابت علی مسند ہے. سبحان اللہ. تو انہوں کی پتہ میں کیڑی گل آکھی ہے جی مولوی ہے جی حافظ ہے. ہاں ہاں بالکل مولوی ہے حافظ ہے قاری ہے پر یہ تو دیکھ بیٹھا کس مسند پر ہے. تعلیم قرآن دینا یہ میرے نبی کا منصب ہے. خدا جس کو پسند کرتا ہے غلامی رسول کا اعزاز عطا کر کے اسے اس مسند پر بٹھا دیتا ہے. اور سنو پتہ ہے میرے نبی کی عادت کریمانہ کی صرف ایک بات میں نے پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی اب پھر بطور تبرک سنا رہا ہوں اور اس کو پلے باندھنا. جیسے علامہ صاحب نے اعلان کیا تھا نا تو یہاں تو بارش ہو جاتی تھی. میں نے خود دیکھا ہے مسجد کو. اب اس مسجد کا کام آگے ہونا ہے. پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں بچیوں کا ہاسٹل. میں قاری بشیر صاحب کو کہہ رہا تھا یہ مسجد کا کام انہوں نے کہا بچیوں کا ہاسٹل بنا لیا ہے اور آپ نے ٹھیک کیا ہے. مسجد بنتی رہے گی. پہلے تعلیم کے شعبے تو پورے ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ ساجد صاحب ہوں یا امانت صاحب ہوں یا جتنے القاسم ٹرسٹ کے لوگ ہیں یہ کوئی گھر تو نہیں بنا رہے ہیں. کبھی مسجد کبھی ہاسٹل کبھی طلباء کی فکر کبھی روٹی کی فکر اور اس پہ آنے والے علماء کی فکر. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ تم مرید تو ہوئے تھے ان کی حیات میں پر تمہارے مرید ہونے کا پتہ آج چل رہا ہے. بزرگ بھی مزار میں لیٹ کے کہہ رہے ہوں گے ہاتھ دیتے تو بڑے ہاتھ میں پر اس وفا کی لاج کوئی نبھاتا ہے. میں یہاں بیٹھ کر اور ان تمام لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشاہد کے وصال کے بعد کہا ہم وہ نہیں ہیں جو دنیا میں تیسی کریں اور پیروں کے جانے کے بعد حیا ہی نہ کریں. انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تمہاری ذات سے بھی وفا کریں گے تمہارے مزار سے بھی وفا کریں گے تمہارے مشن سے بھی وفا کریں گے. جیئیں گے بھی تمہارے بن کے مریں گے بھی تمہارے بن کے اٹھیں گے بھی تمہارے بن کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان دربار علی قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈھونڈا شریف القاسم ترس القاسم ترس القاسم ترس. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. ہمارے سنیوں کو عادت ہے کہ مرے تو بعد میں سلوٹ کرتے ہیں. کسی بندے کی زندگی میں بھی اس کو مان لینا چاہیے. یہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مدرسے کے لیے بیٹھے ہیں. اپنے کام کو چھوڑ کر کیوں یہ نہیں بیٹھے کسی نے اپنے پسند کر کے بٹھایا ہوا. کیا چاہیے ان کو؟ کچھ نہیں صرف آستانے کی آبادی صرف وہ مدارس جو خود وہ بنا کر گئے تھے بزرگ. اور میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں جو بزرگوں کے مشن کے غدار ہیں اگر وہ اپنے آپ کو مرید سمجھتے ہیں تو دھوکے میں ہیں. جیسے پیر یہاں بیٹھ کے دیکھتا ہے ویسے مزار میں بھی دیکھتا ہے. یہ مزار والے صرف ان مریدوں پر خوش ہیں جو مدارس بنا بھی رہے ہیں چلا بھی رہے ہیں اور ان کے مشن کا جھنڈا اٹھا بھی رہے ہیں. ابھی مولانا حضرت غوث پاک کی بات کر رہے تھے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر. اس میں کوئی شک نہیں ولی وہی بنتا ہے جس پر غوث پاک کی مہر ہو. یہ میں اس ولی کی بات کر رہا ہوں جو مصدقہ ہو. راہ جاندہ کوئی بے ایمان بن جائے تو پھر غوث پاک بھی کی کریں. ہوں تو جدا دل کرتا ہے کہ میں پیر ہاں تو میں نے تو ڈر لگتا ہے کہ وہ جو وقت آنے بندے تھوڑے ہونے پیر زیادہ ہونا. جس طرح شوگر بڑھ گئی ہے پیر بھی بڑھتے جا رہے ہیں. پیر وہ ہے جس کو حضرت غوث پاک مہر لگائے. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. غوث پاک جیسا پیر مقروض رہتا تھا. اس وجہ سے مقروض نہیں رہتے تھے کہ غوث پاک نے طیارہ رکھا ہوا تھا. اس وجہ سے مقروض نہیں رہتے سواریاں بڑی رکھی ہوئی تھی. وہ جو دین کے مدرسے کے طلباء تھے ان کو کھلانے پلانے کی وجہ سے آپ مقروض ہو جاتے ہیں. اور لنگر والا آ کے کہتا لانگری حضور قرضہ چڑھ گیا ہے تو غوث پاک مدرسہ بند نہیں کرتے تھے. آپ فرماتے تھے طلباء کے لیے قرضہ دے کے
खाना पकाओ, हमारे पास आएगा तो कर्जा उतार देंगे। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, गौसे पाक विलायत की मोहर लगाने वाले हैं। वली वो बनता है जिसको गौसे पाक मोहर लगाए। सुनियो, मैं तुम्हें अजमत गौसे वादन का वास्ता देकर ये बात करने लगा हूँ। मेरा गौस मदरसा चलाने की वजह से, तुलबा को खिलाने की वजह से मकरूज रहना पसंद कर लेता था, तुलबा की तादाद कम नहीं करता था। इसका मतलब ये है जिस आस्थाने पर गौसे पाक राजी होते हैं, उस आस्थाने पर मोहम्मद के दीन के तुलबा की चहल पहल देखने को नसीब होती है। सुभान अल्लाह। अगर आप समझ गए हो, और मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे, मैं भी एक छोटा सा मदरसा चलाता हूं, मुझे पता है मदारस कितनी दिक्कत से बनते हैं। हाथ जोड़ के सुनियो, तुम्हें कह रहा हूं, इस आस्थाने से वाबस्ता हो, हिसाब किताब भी बेशक चेक कर लिया करो, इन्हें रखा हुआ होता है। ये ऐलान क्यों करना पड़ता है वर्ष भर? आपको नजर नहीं आता सब कुछ? भाई आप तो पहले सब कुछ पहुंचा के कहें। यहाँ चेयरमैन साहब या सेक्रेटरी या उनके नुमाइंदे खड़े होकर ये कहें, भाई मुबारक हो, आपने इतना फंड दिया है, पूरे साल का बजट ही पूरा हो गया। पीर को नजराना हाथ चूम कर दे सकते हो। वो जो पीरों को हाथ चूम के नजराना देते थे, उन्हीं के नाम पर दीन मोहम्मद को दे दिया करो। अब जी ज़कात दो, जी सदका फितर दो, कुर्बानी का, वो तो ठीक है। पीर दुनिया में तशरीफ फरमा होते तो आप नजराना भी ज़कात से देते थे। ज़कात दे के कदा एहसान कर दो, और भाई सदका फितर दे के कदा एहसान कर दो, कुर्बानी की खल दे के कदा एहसान तो देना ही देना है। वो जरा पीर हैदर शाह साहब नजराना देते सो, वो कितने दे? वो जरा साहबजादा मोहम्मद अहमद साहब नजराना देते सो, वो कितने? ऐनी करो ना, ज़कात सदका खैरात वो भी दो, पीरा वाला नजराना उन्हां पीरां दे इशाने सवाब है, उन्हां दे मदरसे नूं दिओ। आखो हुजूर तुसी नहीं मिले ते तुहाडी खातर तुहाडे मिशन नहीं दे छड्डिया है, इत्थे माल मिल जांदा सी, उत्ते सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह। अगर मेरा मशवरा सही होवे तो सुभान अल्लाह आखो, सुभान अल्लाह जी। ना होवे तो कोई गल नहीं, मैनूं वापस कर दिओ। सुभान अल्लाह। ऐ मैं चाहना इतना जबरदस्त तावन करो कि अगले उर्स तक इस मस्जिद का रंग ढंग ही और हो। जिंदगी का कोई पता नहीं। देखो अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब मुझसे भी उम्र में 1 साल छोटे थे, 1 साल मुझसे जूनियर थे। हम इकट्ठे पढ़ते, हमारे साथ एक है। मैं अगली क्लास में था, वो पिछली में थे। वो दाढ़ी उनकी जल्दी सफेद होगी, इसलिए बाबा मशहूर हो गए। उम्र तो 54 साल है, लेकिन एक गल तुसीं देखो, उस बंदे दे जनाजे को लाहौर सांभिया नहीं गया। मैं सिर्फ एक जुमला आखन लगा, अगर बर्दाश्त कर लो तो ठीक है, ना करो तो मेरे खाते पा दिया जे। मैं कि मौलवी नबी नाल वफा करे, तेनू माड़ा ना समझिया करो, एदा भी लजपाल मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा दी कसम है, साडी जज्बाती होकर गल्लां करके ना फिर रह जाने। ए तुहाडे अगे मैं हाथ जोड़ के आखन लगा, ए मेरे हाथ जुड़े हो, देख लो, अगर बंदा दुनिया ते आखिरत च इज्जत चाहता है ना, सिर्फ नबी नाल वफा करे। सुभान अल्लाह। ए मदरसे नाल प्यार मुस्तफा नाल वफा है, कुरान नाल प्यार मुस्तफा नाल वफा है, नबी दे दीन दे तुलबा नाल प्यार मुस्तफा नाल वफा है, नबी दे दीन दे सिपाहियां नाल प्यार मुस्तफा नाल वफा है। मेरे कसम चुप के आखन लगा, जिस बंदे पाक नबी नाल वफा कीती है, नबी ने किसी भी मकाम ते उन्हें बेइज्जत नहीं होने दिता। और आओ मैं अपनी तकरीर खत्म कर लगा, शुक्रिया अदा करके सब का, लेकिन इस हदीस का पूरा सवाद लेके फिर ही खत्म करांगा। सरकार फरमाते ना हज़्ज़ुकुम मिनन नबी जी, सुभान अल्लाह। मैं नबियां विचों तुहाडे हिस्से विच हां। सुभान अल्लाह। ए जेड़े हुण स्टेज ते बुजुर्ग बैठे हैं, तुसी भी सारे
میں اگلا بالکل پنجابی والا ترجمہ اور پیا کرنا اس واسطے کہ بزرگان ڈوڈا شریف تو لنگر لے کے جاؤ یار عرس تو ایڈی مزیدار گل سن کے آیا لو سنیا جی سرکار فرماندے نے میں نبیاں وچوں تواڈے کھاتے وچ سبحان اللہ میں خود مسافروں نے جو تواڈی امداد کردا جیڑا بندہ اس گل تے بھی مسکرا کے سبحان اللہ نہ آکھے میں انہوں نہیں آندا او بزرگ آدمی سبحان اللہ میں چاہ لینا میں کوئی تعریفی کلمہ ہوتے واسطے نہیں آکھ سکتا او للے سنیو اس گل تے نچنا چاہیے ساڈے کھاتے وچ پاک نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ہاتھ چکو نا تو میں گل کراں اے سارے چک لے ایک باری پھر سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ آکھو تو میں گل کراں سبحان اللہ میں چاہنا سٹیج تو لا کے آخر تک ایڈی سبحان اللہ آکھو بزرگان ڈوڈا شریف کی سبحان اللہ میں شامل ہوئے تے کمبا دے خضرہ دے مکی دی نگاہ کرم نصیب ہو جائے ایک باری پھر اچھی آکھو قاری بشیر صاحب سے میں نے بات کرانے یا انہیں بیٹھے ہو اچھا میں قاری بشیر صاحب تو بیٹھے تو میں پوچھ لواں بس کران واسطے بیٹھے ہو یا انہیں بیٹھے ہو یہ بھی خوش قسمت بندہ ہے تو انہوں پتہ ہے وڈے حضرت صاحب دے دور تو لگا ہے خدمت ہے سبحان اللہ حضرت صاحب نے ڈیوٹی لانی تے اس خدا دے بندے پاویں انہاں جدا بھی آکھیا نا انہیں لب لیا انہوں سبحان تے میں انہوں نے بھی کہنا ٹرسٹ والے نوں انہاں بھی وفا کیتی ہے سبحان اللہ قاری بشیر عزت نال چ رہندا ہے اور اے عزت والے دا کام ہے عزت والے بندے دی عزت کرنا اور تسی گل سنو حضور ساڈے کھاتے وچ نے سبحان اللہ ذرا میں حدیث پاک دا اگلا ترجمہ بھی کر چھڈا وانتم حزی من الامم حضور فرماندے نے نبیاں وچوں میں تواڈے کھاتے وچ ہاں امتاں وچوں تسی میرے کھاتے وچ ہو اچھا میں سر تو پیراں تک چشتی فل چشتیاں 1% بھی ہور شے نہیں صرف چشتیاں ہن جملہ آکھن لگا نبی ساڈے کھاتے وچ ہوے تاں وی ساڈیاں موجاں جے اسی نبی دے کھاتے وچ ہوئیے تاں وی ساڈیاں موجاں سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑے اس گل تے موج سمجھدے ہو ذرا ہاتھ چکو نا مینوں پتہ چلے سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ میں پھر جملہ آکھنڈیا میں کوئی جملہ آکھنے تو کوئی گل کرنا چاہنا اسی آقا دے کھاتے وچ ہوئی تد وی ساڈیاں موجاں سبحان اللہ نبی ساڈے کھاتے وچ ہوئے تد وی ساڈیاں موجاں سبحان اللہ سبحان اللہ نال دے بندیاں کولوں نا ایویں چار چار آنے دی مسکراہٹ ادھار لے لو سارے نوں چاہنا ذرا حضور دے کھاتے پہ کے مسکراندا چہرہ تہاڈا سبحان اللہ احتجاج والے بہن نہ چھڈو بھائی جی اللہ واسطے نہ چھڈو اے ذرا مسکراؤ تھوڑا جا سبحان اللہ جڑا اج بھی نبی دے کھاتے تے نہ مسکرایا پھر مسکراہٹ کدے لبڑی نہیں مسکرا پو نبی دے سبحان اللہ ہاتھ چوک کے سبحان اللہ میں جڑا اگلا جملہ آکھن لگا جی اللہ دی قسم جی اگلے سال تک اس دا نشہ تہاڈی طبیعت اتر جائے پھر محمد اقبال چشتی دی تقریر دا فائدہ کی ہویا اسی نبی دے کھاتے وچ ہوئیے تاں وی ساڈیاں موجاں جے نبی پاک ساڈے کھاتے وچ ہون تاں وی ساڈیاں موجاں صرف 3 واری میرے نال ایک جملہ بولنا جے تے پھر اگلی گل میں کرنا نبی پاک ساڈے کھاتے وچ نے سبحان اللہ سبحان اللہ اس سٹیج والے تسی ویکھو تانوں میں وینا کیڑا بندہ جڑا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولدا ہے سبحان اللہ نبی پاک ساڈے کھاتے وچ نے سبحان اللہ سارے بولے چلو ایک باری پھر نبی پاک ساڈے کھاتے وچ نے سبحان اللہ پھر میں اور لگا خوشل او ساڈے کھاتے وچ پاک محمد ہے سبحان اللہ ساڈے کھاتے وچ پاک محمد ہے سبحان اللہ جتنا تہاڈا دل لا کے بولو او لاکھو خبردار سانو کوئی چڑیاں نہ لاوے ساڈے کھاتے وچ پاک محمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تسی آکھو گے مولوی صاحب تو اگلی گل تے نہیں کیتی میں کہو کرنا لیکن اینی تے نہیں نا ایویں تقریر کر دین گے مولوی صاحب شروع کر دین گے تے ساڈے اج کل سنیاں نوں بھی بڑی بیماری ہے ادن فلانا مولوی وہ بڑی حق گل کردا ہے میں کہ کی کہندا ہے قبر دے اندر سپ ہون گے بچھو ہون گے چوہے ہون گے حشر جتیاں پین گیاں میں کہ لعنت ہے تہاڈی بھی سماعت تے جڑا جتیاں پواوے وہ حق کہندا ہے تے جڑا نبی دے کھاتے دسے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو جتیاں کھان والے چپ نبی دے کھاتے جان والے اونچی بولو سبحان اللہ جڑا بندہ جتیاں پہن گیا میں کہ کھاؤ جتیاں سبحان سب میں کہ مبارک ہوئے لتر میں کہ کھاؤ پر ساڈے واسطے بکواس نہ کرنا انہاں کہا کیوں میں کہ لتر او کھاوے جدا کوئی نہ ہوئے تے جدے کھاتے وچ محمد ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ جس جملے دے
اللہ اج دے عرس مبارک دا میسج اے حضور دے کھاتے وچ رہیا جے نبی دے کھاتے دے لگیا جے مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا اچھا رکھیا جے ختم نبوت تے عقیدت نال پیرا دیا جے بزرگاں دے مشن نال وفا کریا جے اچھا ہن بزرگاں دے عرس تے بندہ بزرگاں والی گل ہی کوئی نہ کرے تے بھی ماڑی گل ہے اے جتنے بندے بیٹھے ہو علماء کرام بھی سارے بندے ایک مسئلہ دسو ایمانداری نال دسنا ہے ادھر ادھر نہیں ویکھنا میرے ول ویکھنا ہے حضور علیہ السلام نو امت پیاری ہے یا کوئی نہیں اچھا اگلے عرس تے جڑا بندہ آوے نا ایک دے گھروں زبان نال لے کے آوے تے دوسرا گھروں دی اجازت بھی لے کے آوے کہ اگر میں بول لواں تو پھر مینوں گھر آن دینا آج جڑے جڑے زبان لے کے آئے ہو ذرا سجا چکو سبحان اللہ اچھا زبان ہے تہاڈی چلو پھر ٹھیک ہے اچھا حضور نو امت پیاری ہے نا جی جی میں ذرا پھر پوچھنا چاہنا اسی ان تقریراں تے بڑیاں کرنے ہیں ماشاءاللہ ان تے اسی حاجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں مفتی بھی ہیں محقق بھی ہیں پتہ نہیں کی کچھ ہیں میں ایک چھوٹی جی گل کرنا ہے اچھا سرکار نو امت پیاری ہے بے شک اگر میں سٹیج دی بھی تائید مینوں چاہیے سرکار نو جو امت پیاری ہے تے ہاتھ جوڑ کے آنا جڑے نبی نو پیارے لگدن ظالما تو انہاں نال کیوں سڑنا ہے سبحان اللہ سبحان اے جو تے سبحان اللہ کون آکھے تے فرشتے ہی آکھن سبحان اللہ ان غلامی کے رسول میں موت بھی قبول ہے میں مرن دا بڑا چاہ ہے 2-4 دن زندگی گزارنے غلام بن کے سبحان اللہ نبی نو تو امت پیاری ہے تو امت نال سڑنا ہے عاشق رسول سبحان اللہ چلو ایک اور گل بھی کر لئیے اس تو بڑی کوئی بغیرتی ہے بندہ ایک پیر دے ہاتھ دے وے تے عقیدہ یہ ہوئے کہ جنت تے رل کے جاواں گے تے دنیا تے رل کے ہی نہ رہے چلو میرے خیال یہ گل تواڈے نال نہیں کرنی چاہیے تسی نیک لوگ او ایتھے تے بیڑا غرق ایک ہور ہویا پیا جے 5 ٹائم جس مولوی دے پیچھے نماز پڑھتے نے سلام پھیر کے اودا ہی کہندے نے مولوی نہیں چنگا میرا دل کرتا ہے انہاں دی دستار بندی ہونی چاہیے ویسے میں ایک جملہ کہاں اگر محسوس کرو بندہ نماز پیچھے پڑھ کے تو پھر آ کے مولوی نہیں چنگا میرے نال دا کوئی کھلوتا ہوئے تو کہہ سکتا ہے ہاں نہیں چنگا جو چنگا ہوندہ تو تواڈے ورگی قوم دا امام ہوندہ اسی تے ہر گل میں مذاق بنایا ہوا ہے پیچھے امام دے اللہ اکبر باویں پیچھے کوئی غوث کھڑوتا ہے پاویں کوئی کتب کھڑوتا ہے پاویں کوئی حاجی پاویں کوئی عاشق رسول کھڑوتا ہے مولوی دی قبول ہونی ہے تے دی ہونی ہے اے نہیں کہ مولوی نو چھڑ کے تے غوث صاحب اگے ود جان گے نہ نماز مولوی دی قبول ہونی ہے تے پچھلیاں دی قبول ہونی ہے میں پوچھنا چاہنا او جدے پیچھے کھلو کے جلدی کر او دی قبول نہ ہوئے تیری نماز قبول نہیں ہوتی جے او چنگا نہیں تے بیڑیا تو کتھوں چنگا ہے بے شک کیا بات ہے 50 سال کٹھے ہو گئے ایک صف وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھدے ہیں تے ایک دوسرے دے بارے نیت صاف کوئی نہیں تے پھر نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اے خدا دا واسطہ جے اپنے دلاں نوں صاف کرو ایک دوجے واسطے حضور نو امت پیاری ہے تسی بھی حضور دی امت نال پیار کرو اور اج دا میرا آخری میسج اور انہوں سن لو تے تہاڈا کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا ہے نبی پاک نے فرمایا خدا دی مخلوق خدا دا کنبہ ہے رب او دے نال پیار کرتا ہے جڑا رب دے کنبے نال پیار کرتا ہے سبحان اللہ ایک دوسرے نال پیار سکھو میں نے نہیں پتا اس دفعہ کتنے بچے ہیں دستار بندی چلو 12ویں والے دا صدقہ 12 اے جڑا محترم نقیب محفل صاحب نے تانوں کرونا دا دسیا نا تے تسی اس کرونا نوں کر گئے او کول او دا ایک یہ مطلب بھی سی کرونا جو سب کچھ ہوندا رہا ہے اور آن جان والے کرونا دی وجہ کر کے نہیں آ سکے تو پھر مدرسے دا تعاون کرونا وچ کرو گے تو کرونا ٹلے گا نا اے وباواں تے بلاواں امداد دین نال ٹلدی ہیں جنہ دیتا ہے اللہ قبول کرے ہن میں چنگا نہیں کرن لگا صرف میرے نال ایک وعدہ کرو کربلا دی دھرتی تے میرے پاک حسین نے سارا کنبہ دین دی خاطر کٹا دیتا
ایتھوں لا کے آخر تک اسی سارے حسین پاک دے نوکراں حسینی ہیں صرف ایک گل کرن لگا ایتھے کتنے بندے نے جڑے ٹرسٹ والے نو اپنا نام لکھان کہ ایک دین دے طالب علم دا پورے سال دا خرچہ میرے ذمہ پا دیو میں امام حسین دے نام تے او دا خرچہ برداشت کرا صرف ایک طالب علم دا خرچہ کیڑا پہلا بندہ ہے جڑا حسین دے نام تے اٹھے امام حسین دے نام تے کوئی بندہ اٹھے اے دیکھو بھی صحیح نہ بھولنا جائے جے اے میں نے پتہ ہے حسین پاک دے نام تے کتنے بندے اٹھ جان گے اگے اٹھو لکھاؤ طالب علم دا خرچہ پوچھ لیا جے ایک ایک طالب علم یار او بھائی میں حسین پاک دے نام تے منگیا ہے میں کسی دے پیو دے نام تے نہیں منگیا جیڑا بندہ پاک حسین دے نام تے ایک بچہ سمے پائے گا 5 تن پاک ہو دے سارے گھرانے دے کفیل ہو جان گے سبحان اللہ یار ایڈا بڑا مجمع ہے کتھوں یار کو لکھ سکتا ہے اگے آؤ لکھوا دے جاؤ جلدی اگے آنے جاؤ کم از کم 72 تن کربلا وچ قربان ہوئے اگر 72 بندے امام حسین کے نام پاک تے صرف ایک بندہ ذمہ لے لو اٹھو جلدی کرو یا تو میں سوال کردا نا جے کر بیٹھا تے جنوں حسین دے نانے دے گھر دی خیرات ملدی او ضرور آوے اور جلدی لکھوا دے جا لکھن والے یار 2-3 ہو جاؤ اے باقی بھی ذرا صلاح بنا لو زندگی دا کوئی پتہ نہیں طالب علم ذمہ لے لو اور انشاءاللہ جڑا حسین پاک دے نام تے ذمہ لے گا حسین پاک دے در تو خیرات بھی انہوں لگتی رہے گی ماشاءاللہ جلدی ہو جلدی کرو ماشاءاللہ اٹھو یا اللہ جڑا بندہ امام حسین دے نام تے دین دا ایک طالب علم اپنے ذمہ لبے او دیاں نسلاں دا حشر بھی حسین دے نوکراں وچ کرنا جس بندے نو اللہ توفیق دتی ہوے جلدی کرو ماشاءاللہ جلدی کرو میں امام حسین دے نام دا نعرہ لوانا تے جڑا حسین دی قیادت جنت تے جانا چاہتا جنوں رب توفیق دتی ہے او آ کے لکھواوے حسینی زندہ باد نہیں اینج نہ کرو چندہ تے جنہ دینا تسی نعرہ ہی لا چھڈو حسینی حسینی